بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جس کا موضوع ہے شان صحابہ و اہل بیت، لفظ صحابی صحبت سے ہے، کسی کے ساتھ رہنا، کسی کی کمپنی میں رہنا، اور صحابی اسے کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی ذلک، ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ دنیا کا یہ طے شدہ ضابطہ اور اصول ہے کہ کسی کی کمپنی اور صحبت آپ کے اوپر بہت زیادہ اثرات ڈالتی، جس طرح سے ایک پھول خوشبو بکھیرتا ہے اور آپ کے مشام کو معطر کرتا ہے، جس طرح سے چاند اپنی چاندنی سے دنیا کو فیضیاب کرتا ہے، جس طرح سے سورج اپنی کرنوں، ریزز، لہروں اور شعاعوں کے ذریعے سے کروڑوں میل کے فاصلے پہ رہتے ہوئے بھی آپ کے جسم کے اندر حرارت پہنچاتا ہے، بالکل اس طرح سے بلکہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وجود ایسا بابرکت تھا، ایسے اس کے اندر سے ایمان کے انوار پھوٹتے تھے اور ایسے اس کے اندر اللہ نے فیضان رکھے ہوئے تھے کہ جس شخص نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ جو بھی فیضیاب ہوتا گیا
اس کے تذکرے قرآن میں اللہ رب العزت کرتا چلا گیا۔ صحابہ کے رکوع کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، سجدوں کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، انفاق و صدقات کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، جنگوں کے تال اور جہاد و غزوات کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، ان کی صبحوں شاموں راتوں کے تذکرے بھی قرآن میں ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید صحابہ کو وہ شان اور وہ مقام دیتا ہے کہ شاید ہم پوری طرح اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام کائنات اور دونوں جہانوں کے سردار نے اگر ایک صحابی سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی مبارک کے اوپر تھوڑی سی سلوٹ کا اظہار کیا ہے اور تھوڑی سی تیوڑی چڑھائی ہے، تو رب کائنات کو پیغمبر کے صحابہ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، اے میرے محبوب، اپنے صحابہ کے سامنے آپ کی پیشانی مبارک کا یہ انداز نہیں، صحابہ کی یہ شان اور مقام ہے کہ بے شک وہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن آپ نے اس کو بھی محبت ہی سے بلانا۔ صحابہ سے بعض غلطیاں اور خطائیں اتنی بڑی بڑی بھی ہوئیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اپنی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچا۔ مثلا غزوہ احد میں آپ علیہ السلام نے ذمہ داری لگائی لیکن صحابہ سے خطا ہو گئی اور کچھ صحابہ اس ذمہ داری کو نبھا نہ سکے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر پہ زخم لگے اور آپ علیہ السلام کے جسم اطہر میں خود اندر تک چلی گئی اور آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن اللہ کو صحابہ کی قربانیوں سے پیار اتنا تھا کہ اللہ نے اس موقع پر بھی اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ میرے ان صحابہ کے لیے نرم بھی ہو جائیں اور ان کو معاف بھی فرما دیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ کیونکہ صحابہ کی ہستیاں وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جنہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے سب سے پہلے سولی کے پھندوں پہ لٹکنا گوارا کیا، جنہوں نے سب سے پہلے مکہ کے کوئلوں پہ اور سنگریزوں اور کنکروں اور پتھروں کے اوپر اپنے جسموں کو لہو لہان کیا، جنہوں نے سب سے پہلے بدر کا میدان سجایا اور احد کے میدان میں اترے۔ اسلام کے پاس 1 انچ زمین نہیں تھی اور صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر کے 30-40 لاکھ مربع کلومیٹر فتح کرتے، گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے اسلام کو زمین حاصل کر کے دی۔ اگر صحابہ کو اسلامی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلامی تاریخ کے پلے کچھ نہیں بچتا۔ قرآن کے راوی بھی صحابہ ہیں، حدیث کے راوی بھی صحابہ ہیں، اسلام کو نافذ کرنے والے صحابہ ہیں، حکومت کا ماڈل دینے والے صحابہ ہیں، پیغمبر کی نصرت کرنے والے صحابہ ہیں، اپنے بیٹوں کو قربان کروانے والے صحابہ ہیں، جسم و جان کو چھلنی کروانے والے صحابہ ہیں، ایک ایک قدم کے اوپر پیغمبر کا ساتھ دینے والے صحابہ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، صحابہ کرام تمام صحابہ کا ایک آیت میں نہیں 20 آیات میں تذکرہ اور ایک آیت بہت ہی جامع، اس میں اللہ نے سب صحابہ کا تذکرہ کر کے کہا کہ یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا
عدوا. مہاجر، انصار اور جو بھی ان کے نقش قدم پہ صحابہ آتے گئے، اللہ نے کہا میں ان سب سے راضی ہوں. دوسرا لفظ ہے اہل بیت. اہل کا معنی ہوتا ہے والا. اہل علم، علم والا. اہل علاقہ، علاقے والے. اہل دانش، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، دانش والے، عقل والے. اہل القرآن، قرآن سے خاص تعلق رکھنے والے. اہل اسلام، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے. تو اہل کا معنی ہوتا ہے والا، کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو. دوسرا لفظ ہے بیت. بیت کا معنی ہوتا ہے گھر، اور خصوصاً وہ گھر جس میں انسان رات گزارتا ہے. کیونکہ عربی زبان میں گھر کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. حجرہ بھی استعمال ہوتا ہے، حجرات بھی استعمال ہوتا ہے، دار بھی استعمال ہوتا ہے، غرف بھی استعمال ہوتا ہے، غرفہ بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن خصوصاً بیت اس گھر کو کہتے ہیں. بات یبیت بیتن کا عربی زبان میں معنی یہ ہوتا ہے رات گزارنا. جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں بت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری. تو بیت کا معنی وہ گھر جس میں انسان رات گزارتا ہے. تو اہل بیت کا معنی ہوا وہ گھر جہاں رات گزارنے والے رات گزارتے تھے. اور جب ہم نے بیت کا تعلق بنا دیا اللہ کے نبی سے، تو پھر اس کا معنی ہوا اہل بیت نبی، یعنی نبی کے اس گھر والے جس گھر میں اللہ کے پیغمبر راتیں گزارتے تھے. اہل بیت، اہل بیت نبی. بیت کا معنی گھر، بیت النبی کا معنی نبی کا گھر، اور اہل بیت نبی کا معنی نبی کا وہ گھر جہاں اللہ کے پیغمبر رات گزارتے تھے. اور جتنے بھی لوگ اس گھر میں رات گزارتے تھے وہ سب کے سب اہل بیت ہیں. اور ظاہر ہے رات گزارنے میں سب سے پہلا حصہ ایک مرد کے ساتھ اس کی اہلیہ، اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے. ہم اسی لیے اردو زبان میں بھی کہتے ہیں اہل خانہ، یعنی بیوی اس سے مراد لیتے ہیں. تو اہل بیت کے اندر سب سے پہلے رات جہاں انسان گزارتا ہے، بیوی کے پاس گزارتا ہے، گھر میں گزارتا ہے، گھر میں بیوی کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ کثرت کے ساتھ خواتین خانہ کے لیے اور انسان کی بیوی کے لیے استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو خوشخبری دی اللہ نے کہ آپ کو ہم اولاد دینے والے ہیں اور بڑھاپے کے اندر دینے والے ہیں، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ واضح استعمال کیا. اس سے ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 73 ہے. اللہ کے قرآن نے یہاں اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے. سیاق و سباق آپ دیکھ لیں. جناب ابراہیم اللہ رب العزت سے اولاد کے حصول کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ کے فرشتے مبارکباد دینے آتے ہیں کہ آپ کو بس اولاد ملنے والی ہے. یہ قوم لوط کی تباہی بھی ان کے مقدر میں ہے. یہ وعید سنانے آتے ہیں اور ابراہیم کو خوشخبری سنانے آتے ہیں. جب جناب ابراہیم کو یہ خوشخبری مل رہی تھی تو ان کی گھر والی کھڑی ہو کے ہنس رہی تھی کہ اس بڑھاپے میں اولاد کیسے آئے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. میں بھی بوڑھی، میرا خاوند بھی بوڑھا،
اولاد کیسے ملے گی؟ یہ تو بڑی عجیب خوشخبری ہے جو میرے بوڑھے خاوند کو یہ مہمان سنا رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے ایک بات کہی، اللہ نے اس لفظ کو قرآن میں استعمال کیا، جناب ابراہیم کے سامنے استعمال کیا، اور فرشتوں کی زبان پہ استعمال ہوا۔ قرآن مجید نے اس کا ریکارڈ محفوظ کر لیا، اور ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر کی موجودگی میں استعمال ہوا، اور بالکل اسی طرح سے استعمال ہوا جس طرح ہم درود شریف میں استعمال کرتے ہیں، اس کے قریب قریب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنی اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا اور اپنے تصورات کو کلیئر کرنا ہے۔ تو یہاں پر کون کھڑی ہوئی تھی آپ ذرا بول کے بتائیں گے؟ جناب ابراہیم کی بیوی۔ اولاد کی خوشخبری کس کو سنائی جا رہی تھی؟ ابراہیم کو اور ان کی بیوی کو۔ کون سنا رہے تھے؟ اللہ کے فرشتے۔ اور جب وہ تعجب کر رہی تھی کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی، تو فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والی تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں ہونے والی ہیں۔ انہو حمید مجید، وہ ہستی بہت قابل تعریف ہے، بڑی عزت والی ہے۔ درود شریف میں یہ لفظ آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید۔ اللہ کے پیغمبر کے کتنے گھر تھے؟ 9 گھر تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی طرف اب آتے ہیں نا، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے کتنے گھر تھے؟ 9 گھر تھے، اور بعض روایات کے ایک وقت میں اکٹھے 9 گھر رہے ہیں مسجد نبوی کے بالکل ساتھ۔ ہماری تاریخ اتنی روشن اور کلیئر ہے کہ امام بخاری الادب المفرد میں لکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ایک شاگرد داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کے گھر دیکھے ہوئے ہیں، مجھے بڑا شوق تھا آپ کے گھر کو دیکھنے کا، میں نے پھر اندر جا کے پیمائش بھی کی۔ وہ امام داؤد بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے پیغمبر کے گھر کی پیمائش کی تو آپ کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ گھر کے دروازے کے اوپر سیاہ رنگ کا ایک پرانا سا بھوری کی طرح کا ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اور اس کے بعد چھوٹا سا صحن تھا۔ میں نے اس صحن کی پیمائش کی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اس کو عربی میں زرا کہتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک کو زرا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب پیمائش کی تو تقریباً 7 سے 10 ہاتھ اس کا صحن بنتا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی پیمائش کی تو 10 سے 15 ہاتھ کے برابر تقریباً اس کی پیمائش تھی۔ ہاتھ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا، کسی کا اتنا ہے تو 10 ہو جائیں گے، کسی کا چھوٹا ہاتھ ہے تو اور وہ پھر زیادہ ہو جائیں گے، لمبا ہاتھ ہے تو ہاتھ کم ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے وہ اندازہ کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کی جو باہر والی دیوار تھی اس کے اوپر سیاہ رنگ کا پرانا ایک سادہ سا پردہ بوری نما ٹاٹ نما لٹکا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کا صحن تھا، اور اس صحن کی پیمائش 7 سے 10 ہاتھ تھی۔ اس کے بعد آپ کا کمرہ تھا، اور کمرے کی پیمائش 10 سے 15 ہاتھ تھی۔ اگر آپ اس کو فٹوں میں کہیں گے
گے تو دونوں جہانوں کے سردار کے گھر کا جو صحن تھا یہ تقریباً کوئی 15 فٹ تھا، اور جو کمرہ تھا یہ تقریباً 20 فٹ کا تھا۔ آپ کا ایک گھر اتنا ہی تھا، اس کے ساتھ دوسرا گھر ہماری دوسری ماں کا، تیسرا گھر ہماری تیسری ماں کا، چوتھا گھر ہماری چوتھی ماں کا۔ اس طرح سے یہ 9 گھر تھے۔ سب سے پہلے اہل بیت کے اندر پیغمبر کی یہ ساری بیویاں آتی ہیں۔ سب سے بڑا منکر ہے وہ اہل بیت کا، جو اس قدر منکر ہے اور اس قدر ظالم ہے کہ اس کو اہل بیت سے اتنی دشمنی ہے کہ وہ اہل بیت بھی اپنی مرضی کی ماننا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں قرآن کی روح سے اہل بیت میں شامل ہوں گی۔ یہ گھر اللہ کو اتنے پیارے لگتے تھے، اتنے عزیز لگتے تھے، اتنے مطہر لگتے تھے کہ ان گھروں میں اللہ کے پیغمبر ہوتے تھے، اور ان گھروں میں جبریل آتا تھا اور قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔ ان گھروں کا جو ادب نہیں کرتا تھا، ان گھر کی دیواروں کا بھی اتنا ادب تھا کہ اگر کسی نے ادب نہیں کیا تو اللہ نے اس کے اوپر قرآن میں فتویٰ دیا کہ وہ بے عقل انسان۔ سورہ حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعقلون۔ اے میرے پیغمبر، جو آپ کے کمروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں اور آپ کا انتظار نہیں کرتے، اور وہ بے ادب قسم کے، ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ آپ کا ادب کیا ہوتا ہے۔ ان گھروں سے اللہ کو اتنی محبت تھی، اور اس گھر میں رہنے والی ہماری ماؤں سے اللہ کو اتنی محبت تھی کہ اس گھر میں رہنے والی ایک ماں کے اوپر اس وقت کے منافقوں نے جب بہتان لگایا اور بہتان تراشی کی اور پورا ایک پروپیگنڈا کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی، مجھے یقین تھا میرے بارے میں قرآن اترے گا، میرے بارے میں اللہ اپنے پیغمبر کو بتا دیں گے میں پاک دامن ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا اونچا نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں 1 درجن کے قریب اپنی آیتیں اتار کے قرآن کا حصہ بنا دے۔ یاد رکھیے، اہل بیت کے کچھ سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جو اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت میں آتا جاتا ہے وہ ان سب کو مانتے جاتے ہیں، اور جو جھوٹی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے اہل بیت کو مانتے ہیں، جہاں دل نہیں ہوتا ان کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت آپ کے ہیں، ان سے محبت تو آپ کا فرض تھا، ان کی شان کو بیان کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ اہل بیت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ نے 1 درجن آیات نازل کی، سورہ نور کا حصہ بنا دیا، 18ویں پارے کا حصہ بنا دیا، جن کے کمرے مبارک کے اندر جبریل قرآن لے کے اترا کرتا تھا، اور وہ جو مجسم قرآن تھے اللہ کے پیغمبر، سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، دنیا میں کسی مرد کو بھی حاصل نہیں ہے، میں پیغمبر کی اہل بیت کی وہ عورت ہوں کہ اللہ کے پیغمبر جب رب کے پاس جا رہے تھے تو ان کا سر مبارک میرے سینے پہ میری گود میں تھا۔ میرے گھر میں رب کے پاس گئے تھے، میری گود میں آپ کا سر تھا، میں آپ کو محبت پیار کے ساتھ میری گود کے اندر آپ کا سر تھا جب آپ اللہ کے پاس جا رہے تھے۔ بدقسمتی کے ساتھ اہل بیت کے اوپر ان لوگوں نے قبضہ کیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اور ہم اتنے سادہ لوگ واقع ہوئے کہ وہ یوسف کے ان بھائیوں کی طرح رونے والوں کو سچے سمجھتے ہم نے اپنے عقائد خراب کر لیے اور برباد کر لیے۔ اس سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو جھوٹے محبت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے یہاں تک اپنی تفسیروں میں لکھا کہ سورہ بقرہ میں جو گائے کو ذبح کرنے کا تذکرہ ہے، نعوذ باللہ اس سے مراد سیدہ عائشہ
ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ان کے جھوٹے آنسوؤں میں آ جانا اور ان کی جھوٹی باتوں میں چلے جانا، میں اس لحاظ سے داد پیش کرتا ہوں جناب زبیر مجاہد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، یہاں کی مرکزی جمعیت کی پوری ایک جماعت کو اور اس نظم کو اور حلقہ مولانا قاری صدیق الحسن سے وابستگان کو کہ انہوں نے ایک شعور دینا چاہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ محض جذباتی باتیں نہیں، ایک شعور لے کے جائیں۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کی ازواج مطہرات ہیں، ایک نہیں، اس کے اوپر 20 آیات ہیں جو قرآن مجید سے پیش کی جا سکتی ہیں، حتیٰ کہ وہ آیت مبارکہ جس کو جھوٹے لوگ سب سے زیادہ پڑھتے ہیں اور اپنی مرضی کے اہل بیت کو مان لیتے ہیں، پیغمبر کی بیویوں مومنوں کی ماؤں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کو تو پیغمبر کی ازواج اس قدر عزیز ہیں، ان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ان کا نام لے کے اللہ نے کہا کہ پیغمبر کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کے ہے، اور پیغمبر کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اور قربان جائیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ وہ کہا کرتی تھیں، وہ فرمایا کرتی تھیں، میں ایمان والوں کی ماں ہوں، جو ایمان والے نہیں ہیں نہ مجھے ماں مانتے ہیں نہ میں ان کی ماں ہوں۔ تو مومنین کی علامت یہ ہوگی کہ وہ سیدہ عائشہ کو اپنی ماں مانتے ہیں اور ماں کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں، اور جو سچے مومنین نہیں ہیں، صرف نام کے مومنین ہیں، وہ سیدہ عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتے ہیں اور سیدہ عائشہ ان کو اپنے بیٹے نہیں مانتی ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وازواجہ تو پیغمبر کی ازواج مطہرات 9 اور 11 مختلف اقوال کے مطابق سب سے پہلے یہ تمام کی تمام اہل بیت میں ہیں، انہی کے تو یہ گھر تھے، انہی میں قرآن نازل ہوتا تھا، انہی کے اندر اللہ کے پیغمبر قیام کرتے تھے، انہی کے اندر آپ رات تہجد پڑھتے تھے، انہی کے ہاتھوں کا آپ کھانا کھاتے تھے، انہی کے گھروں میں آپ کا قیام ہوتا تھا، ان میں سے ایک کے گھر میں ہی آپ نے وفات پائی، ان میں سے ہی ایک کے گھر میں بھی اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر آرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں، اور ازواج مطہرات کے بعد پھر اس گھر کے اندر جو بیٹیاں پلیں، جو بیٹیاں جوان ہوئیں، وہ 4 کی 4 بیٹیاں اہل بیت میں سے ہیں۔ دوسری نشانی اہل بیت سے سچی محبت اور جھوٹی محبت میں فرق کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو اہل بیت کو سچی دلی طور پہ مانتے ہیں، وہ پیغمبر کی 4 بیٹیوں کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں وہ 3 بیٹیوں کے منکر ہیں اور 1 بیٹی کو مانتے ہیں۔ 3 بیٹیوں کے منکر ہیں اور 1 بیٹی کو مانتے ہیں۔ آگے چلیے، تیسرے نمبر پر اہل بیت کے اندر پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بعد، پیغمبر کی بیویوں کے بعد، اس اہل بیت کے اندر خصوصی طور پر نبی علیہ السلام نے، ویسے عام طور پر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو داماد ہیں وہ اہل بیت میں شمار نہیں ہوتے، ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، علیحدہ گھر ہوتا ہے۔ جو نواسے ہیں وہ اہل بیت میں اس لحاظ سے نہیں ہوتے کہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان گھروں کی عظمت یہ تھی، ہماری ایک ماں کے گھر میں قیام فرما تھے، وہاں آپ نے جناب علی کو بلایا، وہاں آپ نے جناب حسن کو بلایا، وہاں آپ نے جناب حسین کو بلایا، وہاں آپ نے جنت کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا، اور یوں ہماری ایک ماں کے گھر میں باقاعدہ بلایا۔ یہ نہیں کہ علی کے گھر میں گئے ہوں، کیونکہ ان کو اہل بیت میں آپ نے شامل کرنا تھا، اللہ سے شامل کروانا تھا، اور ان کو بھی اہل بیت میں ماننا اہل ایمان کا حصہ ہے۔
باقاعدہ ان گھروں میں سے ایک گھر میں بلایا اور گھر میں بلا کے اپنی چادر کو اوپر رکھا، رب کریم سے دعا کی، یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، میرے گھر میں آ گئے ہیں نا، اور میری بیوی کے گھر میں آ گئے ہیں، یہ بھی گھر والے ہیں، تو ہم ان کو بھی اس لیے کہ پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، اپنی چادر میں ان کو چھپایا اور خاص ان کو اعزاز اور مقام اور پروٹوکول دیا، تو اس لحاظ سے یہ عظیم وجود جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خصوصی طور پہ نبی علیہ السلام نے ایک پروٹوکول دیتے ہوئے اوپر چادر دے کے ان کو اہل بیت میں شامل کیا، تو یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نبی علیہ السلام کا جو خاندان ہے، اس کے بعد پھر جو آپ کے خاندان دودیال میں سے آل عباس ہیں، آل عقیل ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا ہیں، جو ان کی اولاد ہے اعزازی طور پر، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ جناب عقیل ہیں، ان کی اولاد جو ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہے۔ اور جو منکرین اہل بیت ہیں، انہوں نے ایک ظلم یہ بھی کیا کہ انہوں نے ان کو بھی اہل بیت سے نکال دیا، ان کو بھی اہل بیت سے نکال دیا۔ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، ان کو بھی نکال دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی چاروں بیٹیاں اہل بیت میں سے ہیں، ان میں سے 3 کو نکال دیا، 1 کو مان لیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو چچا اور ان کے چچا کی جو اولادیں ہیں، ان میں سے جتنے بھی اہل ایمان سب اہل بیت میں سے ہیں، ان پر بھی صدقہ حرام ہے، اور یہ صحابہ کا فتویٰ ہے، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کو بھی اہل بیت سے نکال دیا۔ اور طرفہ تماشا اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے داماد ہیں، ان کو اہل بیت میں شامل کیا اور پیغمبر نے بھی شامل کیا، اور ہم بھی ان کی عظمت کو مانتے ہیں، وہ فاتح خیبر ہیں، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو آپ کے دوہرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے اوپر تبرہ بازی کی اور وہ لفظ استعمال کیے جو میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں گے کہ اہل بیت کو صحیح معنی میں، حقیقت میں، اچھے انداز سے، احسن انداز سے ماننے والے کون ہیں؟ اہل بیت کی ایک 5ویں علامت سچی محبت کی یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت جن سے محبت کرتے تھے، سچی محبت کرنے والے ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہے، جناب ابو بکر جب تک زندہ تھے ان کے وفادار بن کے زندہ رہے، جب تک عمر فاروق رہے ان کے وفادار بن کے زندہ رہے، جب تک جناب عثمان غنی رہے ان کے وفادار بن کے زندہ رہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک آتا ہے شروع ہی سے اسلام کے خلاف ایسی سازش تھی، بڑی گہری سازش ہے، شاید ہم نے ڈیپلی اس کو سٹڈی نہیں کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے، ایران کی حکومت مسلمانوں نے گرائی، صحابہ نے گرائی، جناب عمر نے کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جو صدیوں سے پرشین امپائر کی حکومت کرنے والے لوگ تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے؟ انہوں نے کی سازشیں نہیں کی ہوں گی؟ جناب صدیق کے دور میں فتنہ ارتداد، پھر بڑے بڑے بین الاقوامی جنگیں اور لشکر اسامہ کی روانگی، حضرت عمر کے دور میں خود ان کی مسجد نبوی کے اندر شہادت، پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت اور مدینہ رسول کے اندر شہادت اور ان کے خلاف بلوائیوں کا کھڑے ہو جانا، پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ سب قرائن واللہ عالم میرا ذہن اس طرف جاتا ہے تاریخ جھوٹے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور پوری کی پوری ہم تک صحیح طریقے سے 100% پہنچ نہیں سکی ہے، وگرنہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے، ایمان یہ کہتا ہے، جذبات کا یہ فیصلہ ہے کہ ان صحابہ کرام کی شہادت کوئی اتفاقی نہیں تھی، اور یہ بڑے بڑے فتنے اتفاقی نہیں تھے، ان کے پیچھے کچھ داخلی منافق بھی تھے، اور یقیناً جو بین الاقوامی طاقتیں گری تھیں ان کی بھی سازش
سازشیں اس کے اندر شامل تھیں۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قاتل ہی اس علاقے سے آیا ہے، ابو لؤلؤ، ایران کا اور یہ پرشیا کا علاقہ، فارسی بولنے والا اور مجوسی آگ پرست، آپ کا تو قاتل ہی وہ ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل کا اس وقت بھی ایران کے اندر ایک مزار ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے اور اس کو بابا شجاع کہا جاتا ہے۔ ولی اور بزرگ اور بہادر، بڑے گہرے تاریخ کے فیصلے ہیں، بڑی اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں، ایمان کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، قرآن کی روشنی میں وہ ساری پردیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل ہی یوں لگتا ہے جیسے بین الاقوامی کسی طاقت نے باقاعدہ اس کو تیار کر کے بھیجا ہو۔ جناب عمر فاروق سے مشورہ بھی کیا گیا کہ مدینے میں یہ باہر سے آئے ہوئے لیبر ٹائپ کے لوگ اور مزدور لوگ باہر بیرونی طاقتوں بیرونی ملکوں سے آئے ہیں، ان کو یہاں رہنے کی اجازت بھی دیں کہ نہ دیں۔ حضرت عمر فاروق کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ان کو مدینہ رسول میں رہنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن شورا کے لوگوں کا مشورہ تھا کہ کوئی بات نہیں، مزدور لوگ ہیں، ہم نے تو ان سے کام ہی کروانے، کاریگر بندہ ہے، بڑا ایکسپرٹ اور ماہر کاریگر تھا، ایک وقت کے اندر وہ تلواریں بنانا بھی جانتا تھا، خنجر بنانا بھی جانتا تھا، لکڑی کا کام بھی جانتا تھا، لوہے کا کام بھی جانتا تھا۔ ایک کاریگر کے طور پہ اس کو مدینہ رسول میں جگہ دی گئی اور اس نے کتنی رائقی کی اور کتنی دیر تک اس بطل اسلام اور بطل حریت اور اسلام کے ہیرو اور بین الاقوامی طاقتوں کو ناکو چنے چبانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کتنی گہری سازش ہوگی کہ اس نے 2 آتشہ خنجر بنا کے اور اس کو زہر کے اندر اچھی طرح سے لت پت کرنے کے بعد آپ کے جسم کو چاک کیا اور آپ کا جسم چاک ہوا، پیٹ پھٹا، خون کے فوارے پھوٹے۔ سیدنا عمر فاروق کا پہلا سوال یہ تھا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان تو نہیں؟ اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی، سب سے بڑی خواہش، کیا تعلق ہوتا ہے اہل بیت کا اور صحابہ کا آپس میں، یہ تو ہمیشہ ایک پیج پہ رہے ہیں، ان کے اندر اس معاملے میں میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی یہ لفظ بولنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ ہم علیحدہ علیحدہ ان کی تفریق کر کے صحابہ اور اہل بیت کہیں۔ جب صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت خود ہی آ جاتے ہیں۔ کیا جناب علی صحابہ میں سے نہیں ہے؟ کیا سیدہ فاطمہ صحابیات میں سے نہیں ہے؟ کیا جناب حسن صحابہ میں سے نہیں ہے؟ کیا جناب حسین صحابہ میں سے نہیں ہے؟ ہاں، اس لحاظ سے کہ ان کا ایک خاص مقام ہے، ایک خاص شان ہے، علیحدہ حدیث میں فضیلت آئی ہے، لیکن آپ قرآن کا عمومی اسلوب دیکھیں گے کہ اکثر مقام پہ اللہ نے سب اہل ایمان صحابہ کا اکٹھا ہی تذکرہ کیا ہے، اس میں سارے اہل بیت خود ہی آ جاتے ہیں۔ جب صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت خود ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں، اہل بیت کو علیحدہ سے ان کا تعارف کروانا ہو تو پھر علیحدہ لفظ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اہل بیت کو صحابہ سے نکال کے علیحدہ کر دیں گے تو اہل بیت پہ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ 1000 سے زیادہ آیتیں جن میں صحابہ کی شان ہے، آپ ان سے اہل بیت کو نکال دیں گے کیا آپ اس آیت سے اہل بیت کو نکال دیں گے؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس میں اہل بیت کا لفظ تو نہیں ہے، یہی ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں یہ ان کی شان ہے، اور ان کے ساتھیوں میں اہل بیت بھی ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اس میں
میں بھی اہل بیت کا لفظ تو نہیں، صحابہ کے لفظ ہے کہ پہلے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار اللہ ان سب سے راضی ہے، تو اس میں اہل بیت خود ہی آ جاتی ہے، وہ بھی پیغمبر کے ساتھی ہی تو ہیں۔ بنیادی اعزاز کی بات یہ ہے کہ ان کو پیغمبر کی صحبت اور پیغمبر کی رفاقت ملی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت سے اور اہل بیت کا حضرت عمر فاروق سے اس قدر گہرا تعلق تھا کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کو سب سے پہلی فکر یہ تھی، اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جاؤ ماں جی کے پاس جاؤ، ماں جی عائشہ سے کہنا عمر تمہیں سلام کہتا ہے۔ اور عمر آج موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اور ماں جی کو یہ نہ کہنا امیر المومنین سلام کہتا ہے، کہنا خطاب کا بیٹا عمر ماں جی تمہیں سلام کہتا ہے۔ اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ ساری زندگی جس کے ساتھ رہے ہیں گھر آپ کا ہے، اجازت دے دیں ان دونوں ساتھیوں کے قدموں میں مجھے بھی جگہ مل جائے قبر میں۔ کیا قربانی تھی اہل بیت کی بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی، آج عمر کا پیغام آ گیا ہے تو میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دے رہی ہوں۔ یہ ان کی آپس کی محبتیں اور اتنی گہری محبتیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت علی چھوٹے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے، اور اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ جناب علی سے عجیب بات کہی، کہا علی، اس کو امام ابن کثیر نے لکھا ہے، ابن الاسیر نے لکھا ہے، طبری نے لکھا ہے، اہل تشیع کے اکثر مورخین نے بھی اسے لکھا ہے، کہا علی میری خواہش ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے میرا اس کے ساتھ رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر وہ بیٹی تو بہت چھوٹی ہے۔ کہا علی آپ نہیں سوچ سکتے جو میں سوچ رہا ہوں، شاید آپ کچھ اور سوچتے ہی ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ میرا تو رشتہ مانگنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ میرے داماد ہیں، بیٹی کا رشتہ آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے میں نے حدیث سنی تھی، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے رشتے نہیں ٹوٹیں گے۔ میں پیغمبر کے گھر والوں سے رشتہ قائم کر کے قیامت والے دن پیغمبر سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اور سیدنا علی نے کہا عمر ٹھیک ہے، میں راضی، میں خوش ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح میں نے تجھ کو دیا۔ اہل السنہ بھی اس پہ متفق ہیں، اہل تشیع بھی اس رشتے کے اوپر متفق ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا آپس میں جو علی سے تو محبت کرتا ہو، علی کے داماد سے محبت نہ کرتا ہو، جو علی کے ایک بیٹے سے محبت کرتا ہو اور باقی بیٹوں سے محبت نہ کرتا ہو، جو علی کی ایک بیٹی سے محبت کرتا ہو باقی بیٹیوں سے محبت نہ کرتا ہو، تو آپ کو مان لینا چاہیے وہ کوئی اپنے منصوبے پر ہے، وہ کوئی اپنی سازش پر ہے، اس کا کوئی اپنا مقصد ہے۔ جس وجہ سے وہ اہل بیت کے نام لے رہا ہے اس کو بھی خارج کر دیا، اس کو بھی خارج کر دیا۔ 80% تو آپ نے، بلکہ 90%، 95% تو اہل بیت کو آپ نے اہل بیت سے خارج کر دیا، تو اہل بیت کو مانا کیا؟ اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آخری 10 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں، زیادہ طول نہ پکڑ جائے۔ خصوصی طور پہ آج کے دن کی ایک نسبت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں محبتیں دیکھیے، قربان جائیے حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، جب لوگ فتنوں سے آگاہ نہیں تھے اس دور کے اندر وہ خود ایران پہنچے، ایران پہنچ کے بڑی بڑی لائبریریوں میں گئے، بڑے بڑے شیعہ ذاکرین سے ملے، ان کی اصل کتابیں دیکھی، ان کے حوالے دیکھے، پھر انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں سے آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا الشیعہ و اہل البیت، کہ شیعہ کیا کہتے ہیں اور اصل میں اہل بیت کیا ہیں کیا نہیں۔ یہ میں اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عربی زبان میں کیا عظیم کتاب ہے،
کیا ہی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر تو انہوں نے وہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہم بیان کریں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور آپ کا خون کھولنے لگ جائے اور امن کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اس لیے ہم ساری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے کہ اہل بیت کے نام لے کر اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا گیا اور کیا کیا ایک نیا دین گھڑ لیا گیا اور ایک نئی شریعت ایجاد کر لی گئی۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شیخ رحمہ اللہ نے اس موقع پہ 5-6 شیعہ کی بنیادی کتب کا حوالہ دے کر لکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ایک دفعہ جناب علی کے پاس آئے، کہنے لگے علی کچھ خیال کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی جوانی کی دہلیز پہ پہنچ رہی ہیں اور بڑے بڑے سردار اور مالدار آپ کو پیغام بھیج رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جڑنا اپنی سعادت اور اعزاز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو آپ سے بڑا پیار ہے، آپ نے کوئی پیغام دینے کا سوچا نہیں؟ کون مشورہ دے رہے ہیں؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل السنہ کے بعض مصادر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر کام کرنے والی لونڈی تھی، اس نے بھی ایک مرتبہ حضرت علی سے کہا، علی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں پیغام آنا شروع ہو گئے ہیں، کبھی اس بڑے کا آتا ہے، کبھی اس بڑے کا آتا ہے اور آپ خاموش ہیں، آپ کو بھی پیغام بھیجنا چاہیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کا عظیم گھرانہ، وہ آپ کی بیٹی کا شان نبوت اور آپ کی اتنی شان، میری مالی حالت بڑی کمزور ہے، مجھے تو آپ سے بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل سنہ اور اہل تشیع کے مصادر اس پہ متفق ہیں کہ انہوں نے غربت کی زندگی گزاری ہے، لیکن جرأت کی گزاری ہے، ایمان کی گزاری ہے، شجاعت کی گزاری ہے، ہمت کی گزاری ہے۔